اگر آپ کا رب اپنے بندے کے لیے پردہ اٹھاتا اور اسے دکھاتا کہ وہ اس کے معاملات کو کیسے چلاتا ہے اور کس طرح اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، کہ اگر وہ کشیدگی جان لے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے اور وہ شکر کے سجدوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اگر کبھی دنیا کے درد آپ کو تھکا دیں تو غم نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب دعا کے ذریعے آپ کی آواز سننا چاہتا ہو، وہ آپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہو، وہ آپ کے لیے کوئی بہترین در کھولنا چاہتا ہو۔ جان رکھو کہ ہر آزمائش کے پس پردہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل کی ہر خواہش، اپنی ذات میں لگی ہر تکلیف کو ایک بار پورے یقین سے اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں۔ آپ کا رب وہ ہے جو جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنا ہی خوبصورتی سے سلجھا کر ایک خوبصورت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر ہی رہے گا، مگر یہ تو آپ کو لگتا ہے نا، آپ کے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ آپ کے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو آپ سے دور کر دے گا، آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم بس اس پر یقین رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا، دعائیں نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو یہ لگے کہ دعائیں کھالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائے تھکنے لگے ہوں، چاہے آپ کا دل امید کھونے لگے۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں اور پھر پھول بن جاتی ہیں۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی کبھی بھی، یقین رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چیزیں اپنے وقت میں قید ہیں، جب صحیح وقت آتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، راز کھل جاتے ہیں، خوشیاں مل جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں، ٹوٹے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، منزلیں مل جاتی ہیں اور سفر تمام ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے وقت پر۔ اور ایک دن آئے گا جب اللہ کہے گا، یہ لو میرے بندے تمہارے صبر کا انعام، وہ دیکھو تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، جاؤ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بے شک اللہ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کی من پسند چیز کو آپ تک مقرر وقت پر لانے کا، تو آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور مکمل یقین سے دعا مانگتے رہیں، نماز میں، تہجد میں۔ بے شک اللہ آپ کی اس چیز کو ایک دن بڑے پیار سے آپ کو ضرور نوازے گا۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے ہی کھلا ہے آپ کے لیے۔ کبھی آپ نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ آپ کو تہجد نصیب ہو گئی تو آپ کو وہ سب بھی نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے آپ کو، اور پھر یقین ہو جائے گا آپ کو کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ یہ آنسو آپ کے یقین سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یہ 2 پل کی تکلیف ہے، آپ کی زندگی بھر کی تو نہیں ہے۔ جس چیز پر آپ کا دل اڑا ہے وہی چیز اللہ پاک آپ کی تقدیر میں لکھ رہا ہے۔ یہ جو دل کو مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ پاک آپ کے صبر کا اجر لکھ رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں یہ سب وقتی ہیں، آپ اس لیے خوش رہیں کہ آپ کو اللہ کا ساتھ مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے دل کو سکون ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے جنت لکھ رہا ہے۔ اللہ تو ان باتوں سے راضی ہونے والا رب ہے جن سے ہم خود بھی مطمئن نہیں ہو رہے ہوتے، مطلب کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ اللہ کو ہمیشہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف چاہتا ہے کہ ہم اس کو منائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ صرف ایک اللہ کا ہم پہ ہر وقت حاوی ہونا خیر سے بھرپور ہے۔ اللہ کا تو نام ہی برکت ہے۔ ہمیں جو دوست پیارے لگتے ہیں ان کے نام بھی کتنے پیار سے ہم لیتے ہیں، تو کیا اللہ دوست نہیں ہمارا؟
تو اس کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو، اور ان میں سے سب سے پیارا نام تو اللہ ہے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے گن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا۔ انتظار تو کروا سکتا ہے وہ، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے، مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ جو آپ اللہ کے لیے قربان کرتے ہو نا، اللہ آپ کو اس سمیت بڑھا کے واپس لوٹاتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ آپ سے آپ کی محبوب چیزوں کو چھین لیتا ہے؟ آپ جب تیار ہوتے ہو نا اللہ کے لیے اپنی چاہت قربان کرنے کو، تو وہ آپ کو اپنی چاہت تو دیتا ہی ہے، ساتھ میں آپ کو آپ کی چاہت بھی دے دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی صرف بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، اللہ نے فوراً دمبا بھیج دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی قربانی رائگاں جائے گی؟ آزمائش دیکھ کے جب آپ کو آپ کی من پسند چیزوں کو لوٹائے گا تو آپ شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں، اور جو بھی مشکل حالات ہیں ان پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ آپ مسکراؤ، کیونکہ آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ آپ کا سہارا اللہ ہے، آپ کا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس آپ صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ یقین رکھو اپنے رب کے الرحمن ہونے پر، اللہ راضی ہوگا، اور بہت جلد آپ ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ آپ کی ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ آپ کے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ آپ کو آپ کے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے نا، تو پھر وہ آپ کو اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ وہ رب ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ ڈرو نہیں، اللہ دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ آپ کو اپنے راستے پر چلا کر منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے۔ اس کو جس کی آواز پسند آ جائے وہ اسے بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھیں، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس آپ کی دعائیں مکمل کرنے کے لیے ان گنت راستے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں ملا جہاں سے آپ کو امید تھی، تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور آپ کا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ بس آپ یقین رکھو اپنے رب کے الرحمن ہونے پر۔ سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ہوگی۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، دکھ تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔